السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ فہیم جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں GFPP گجرانوالہ میڈیا۔ ہمارے آج کے شو کے مہمان ڈاکٹر کیسر محمود شیخ صاحب ہیں، جو کہ ہمارے سیگمنٹ صحت سب کے لیے کو ہوسٹ کرتے ہیں، لیکن چونکہ آج ورلڈ ہائپر ٹینشن ڈے ہے 17 مئی کے حوالے سے، اور ڈاکٹر صاحب چونکہ ایک نیفرولوجسٹ ہیں، ڈائبٹالوجسٹ ہیں، اور عموماً تاثر یہی ہے کہ بلڈ پریشر کو نیفرولوجسٹ ہی ہینڈل کرتے ہیں، تو ہم نے ڈاکٹر صاحب کو زحمت دی ہے کہ وہ آج ہمارے شو میں بطور گیسٹ شریک ہوں، تاکہ ہم ان سے بی پی کے حوالے سے، جو کہ ایک سائلنٹ کلر کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کے حوالے سے کچھ آگاہی لے سکیں اور اپنے آڈینس تک یہ میسج پہنچا سکیں کہ بی پی کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، پریونشن کیسے کی جا سکتی ہے، اور اگر کسی کو یہ مسئلہ درپیش ہے تو اس کو کیور کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو سر، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنی مصروفیات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ویلکم ٹو دا شو۔ جی تھینک یو۔ اچھا سر، سب سے پہلے ہمیں بتائیے گا کہ بلڈ پریشر بی پی کیا ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ فہیم، آج آپ میری کرسی پہ ہیں اور میں اٹس این آنر فار می سر۔ تھینک یو۔ دیکھیے بالکل صحیح کہا آپ نے کہ ورلڈ ہائپر ٹینشن ڈے 17 مئی ہے، اور یہ اسی لیے منایا جاتا ہے تاکہ لوگوں میں آگاہی دی جائے کہ بلڈ پریشر کیا کیا مسائل پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ اس سے سائلنٹ کلر، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کو بلڈ پریشر ہے، لیکن جب وہ پھر اپنا کام دکھاتا ہے فالج کی شکل میں، ہارٹ اٹیک کی شکل میں، یا گردے فیل ہونے کی شکل میں، یا بینائی ضائع ہونے کی شکل میں، تو پھر لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بلڈ پریشر ان کو بڑی دیر سے تھا اور اس نے تو بڑا کچھ ڈیمیج کر دیا ہے، تو پھر اس کی ہمیں افادیت پتہ چلتی ہے کہ ہم نے کنٹرول کیوں نہیں کیا۔ دیکھیے بلڈ پریشر، ہر بندے کے اندر ایک بلڈ کا پریشر ہے، لیکن اس کو ایک لمٹ میں ہونا چاہیے، جو ہے 120/80۔ 120 والا اوپر کا ہوتا ہے اور 80 جو ہے وہ نیچے کا بلڈ پریشر ہوتا ہے۔ اب یہ چیک کرتے ہیں ہم میٹر سے، جس کو سفگنو مینومیٹر کہتے ہیں، وہ ڈیٹیلز میں اگر جاؤں گا تو وہ کافی لمبا ہو جائے گا، لیکن یہ ہے کہ آپ یہ صرف یہ ذہن میں رکھیں کہ بلڈ پریشر جو ہے نا 120 اور 80 ہونا چاہیے ہر عمر میں۔ لیکن اکثر ہمارے یہاں کہتے ہیں جی 60 سال کے بعد یا 70 سال کے بعد، تو ابھی GNC 8 ایک گائیڈ لائنز آتی ہیں پوری دنیا میں۔ دیکھیں جو بھی پوری دنیا کے جو بڑے بڑے ڈاکٹر صاحبان ہیں نا، وہ ایک گروپ کی شکل میں بیٹھتے ہیں اور پھر وہ کچھ گائیڈ لائنز دیتے ہیں ہم سب کے لیے کہ بھئی ان چیزوں کو فالو کرنا ہے۔ جیسے ہمارا آئین ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح ملک چلے گا، اسی طرح وہ گائیڈ لائنز بتاتی ہیں کہ کس طرح کوئی چیز ٹریٹ ہوگی یا ڈائگنوز ہوگی۔ تو GNC 8 اس میں جو لیٹسٹ چل رہی ہیں، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 130/80 بھی ایکسیپٹیبل ہے، لیکن 140/90 جو ہے وہ پھر پہلی سٹیج آ جاتی ہے بلڈ پریشر زیادہ ہونے، اس کو ہائپر ٹینشن کہتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے ذہن میں 120/80 رکھنا چاہیے۔ اب جب یہ زیادہ ہوتا ہے تو پھر یہ کیا کرتا ہے؟ دیکھیے اب پانی کی نالی، اگر آپ اپنے لان میں پانی دے رہے ہیں تو پائپ اگر آپ نے ویسے پکڑا ہوا ہے تو وہ یہاں تک پانی جائے گا، لیکن اگر آپ اس کو دبائیں گے تو بہت دور تک پانی جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کا لیومن چھوٹا ہوا، اس کا سائز جو سے چھوٹا ہوا پائپ کا، تو پانی کی رفتار بڑھ گئی۔ اسی طرح ہمارے خون کی نالیوں کا جب سائز تھوڑا چھوٹا ہو جاتا ہے تو اس میں خون کی رفتار تیز ہو جاتی ہے۔ اچھا، جب رفتار تیز ہو جاتی ہے اور سائز چھوٹا ہو جاتا ہے تو جو ہمارے اینڈ آرگنز ہیں ان کو خون کی سپلائی نہیں ملتی، ترسیل مشکل ہو جاتی ہے اور وہاں خون نہیں جاتا۔ تو خون ہی ہمارے جسم میں توانائی کا ذریعہ ہے، آکسیجن بھی پہنچاتا ہے اور گلوکوز بھی پہنچاتا ہے۔ تو اگر کہیں بھی گلوکوز یا آکسیجن نہ پہنچے تو وہ ایریا ڈیڈ ہو جاتا ہے۔ جیسے ہارٹ اٹیک ہو گیا تو کیا ہوتا ہے، خون کی نالی جو دل کو خون پہنچا رہی ہے، کورنری آرٹری جن کو کہتے ہیں، وہ تنگ ہوئی یا بلاک ہو گئی تو خون وہاں نہیں جائے گا، تو وہ ایریا ڈیڈ ہو جائے گا۔ اگر زیادہ مقدار میں ڈیڈ ہوا تو ایسا ہارٹ اٹیک ہوتا ہے کہ بندہ بچ نہیں سکتا۔ اسی طرح دماغ میں اگر وہ کوئی نالی بلاک ہوئی یا چھوٹی ہو گئی، تنگ ہو گئی، تو وہاں نہیں جائے گا، وہ ایریا ڈیمیج ہو جائے گا تو فالج ہو جائے گا۔ جس سائڈ کا فالج ہوگا اس کے اپوزٹ سائڈ میں ہاتھ کمزور ہو جائے گا، کام نہیں کر سکے گا، بندہ بے ہوش ہو سکتا ہے، یا وہ اتنا جان لیوا ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ بچ نہیں سکتا۔ اگر وہ آپ کے ریسپریٹری سینٹر کے ایریا میں، اس کو پونز ایریا کہتے ہیں برین میں، اگر وہ وہاں پر خون کی نالی بند ہو گئی تو سانس بند ہو گیا، بندہ گیا۔ یہ چیز ہے ڈاکٹر صاحب، بڑی خوبصورتی سے اور بڑی سادگی کے ساتھ آپ نے یہ سارا کمپلیکس سا سسٹم ایکسپلین کر دیا ہے، اور یہ چونکہ آپ کا ہی سلوگن ہے کہ ہم نے بیماری کو ہونے سے پہلے روکنا ہے، پریونشن کرنی ہے۔ بالکل بالکل۔ تو ہمارے موجودہ حالات میں جیسا کہ ہم لوگ اپنی لائف روٹینز ہیں، جیسی ہماری، بڑا مشکل ہو گیا ان ساری چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا، تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ ایک ہیلتھی لائف سٹائل کے لیے، بلڈ پریشر مینٹین رکھنے کے لیے کیا
کرنا چاہیے؟ جی بہت زبردست کویشچن ہے، اور ہمارے پروگرام کا تھیم بھی یہی ہے صحت سب کے لیے میں، کہ ہم نے بیماری کو ہونے سے پہلے روکنا ہے. کیونکہ کسی کو فالج ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، تو وہ تو بلڈ پریشر اپنا کام کر گیا. اچھا اس کے ساتھ اگر شوگر بھی ہو تو یہ سونے پہ سہاگا ہے. اچھا، یہ 8 گنا بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا اب جو لیٹسٹ ریسرچ کہتی ہے کہ اگر آپ کا سسٹولک بلڈ پریشر 10 درجے اوپر چلا گیا، جیسے 140 سے 150 ہو گیا، تو آپ کو بیماری ہونے کے 8 گنا نقصانات بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمیں پہلے اپنا بلڈ پریشر پتہ ہونا چاہیے. اکثر لوگ تو بلڈ پریشر چیک ہی نہیں کرواتے. میرے پاس ایک خاتون آئی اس دن گردے کی پتھری کے لیے، تو ہم نے روٹین میں بلڈ پریشر چیک کرنا ہوتا ہے. کوئی کہتی نہیں ڈاکٹر صاحب مجھے بلڈ پریشر نہیں ہے. میں نے کہا میری بہن ہم چیک کرتے ہیں، آپ دیکھ لیتے ہیں. 230/110 اس کا بلڈ پریشر، اور وہ نارمل بیٹھی ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں. تو میں نے کہا ماں جی آپ کو تو بلڈ پریشر ہے. کہتی نہیں پتر میں نے تو کوئی پرابلم نہیں، میں تو بالکل ٹھیک ہوں. اب اس کا بلڈ پریشر اتنا زیادہ ہے تو الٹیمیٹلی اس کے آرگن کو ڈیمیج کر رہا ہے نا، اور کبھی انہوں نے ٹیسٹ نہیں کرایا، کبھی انہوں نے دیکھا نہیں. اب سچویشن یہ ہے کہ ہمیں روٹین میں اپنا بلڈ پریشر شوگر چیک کرانا چاہیے. ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کا بلڈ پریشر کتنا ہے. خاندان میں جن کا بلڈ پریشر پیرنٹس کا زیادہ رہتا ہے، بہن بھائیوں کا زیادہ رہتا ہے، باقیوں کو بھی چیک کروانا چاہیے، بہت ضروری ہے. کیونکہ خاندان میں یہ چلتا ہے، یہ جینیٹک ہے. بالکل یہ جینیٹک ہے، یہ ہوتا ہے. پھر سٹریس، آج کل ماحول ہی اتنا ہے کہ ہر بندہ پریشان ہے اپنی روزی کے لیے، کاروبار کے لیے، گھر میں پریشانیاں ہیں، سب کچھ ہے، اس کی وجہ سے بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے. پھر اسموکنگ، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے. سگریٹ جو ہے نا، وہ میں اکثر پیشنٹس کو کہتا ہوں کہ اگر آپ کا بلڈ پریشر ہے نا تو آپ کو میں 10 نمبر دیتا ہوں. اگر آپ کو شوگر ہے تو +10، کتنے ہو گئے؟ 20. اگر آپ موٹے ہیں، موٹاپا ہے آپ کو، تو +10 30 ہو گئے. لیکن اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں تو ×10. اس کا مطلب 300 گنا آپ کو خطرہ بڑھ گیا فالج کا، ہارٹ اٹیک کا، گردے فیل ہونے کا. تو سموکنگ اتنی خطرناک چیز ہے. اس کے ساتھ موٹاپا اور کولیسٹرول کا زیادہ ہونا، ٹرائیگلیسرائڈ کولیسٹرول کا زیادہ ہونا، یہ شو کرتا ہے کہ آپ کی خون کی نالیاں تنگ ہو رہی ہیں. خون کی نالیوں میں ایک پروسیس ہوتا ہے جس کو ہم ایتھروسکلیروسس کہتے ہیں. جیسے پانی کی نالیوں کو زنگال لگ جاتا ہے نا، بس یہ سمجھیں کہ خون کی نالیاں اندر زنگالی جاتی ہیں، آہستہ آہستہ ان کا لیومن چھوٹا ہوتا جاتا ہے، تو اندر خون کی سپلائی جو ہے نا وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. ارد گرد پھر سپلائی جاتی نہیں ہے، تو اس لیے وہ ایریا ڈیڈ ہو جاتا ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا. تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اپنا بلڈ پریشر کنٹرول کریں، اپنا وزن کنٹرول کریں. اگر شوگر ہے تو اس کو کنٹرول کریں، ورنہ شوگر کو ہونے نہ دیں. اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ایٹ لیس واک مور، یعنی کم کھائیں اور زیادہ چلیں. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم نے واش روم بھی جانا ہوتا ہے، رکشے پہ جاتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے ہمارا کہ ہم ہر کام جو ہے نا موٹر سائیکل پہ کرنا چاہتے ہیں. یار پیدل بھی چل رہے ہیں یار تھوڑا سا. یہ جو ہماری ویسٹرن پاپولیشن ہے، یا یورپ ہے، امریکہ ہے، ان میں زیادہ تر لوگ ہیلدی اس لیے ہیں کہ وہ چلتے ہیں، وہ واک کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں. ہمارے یہاں ایکسرسائز واک کا رواج ختم ہو گیا ہوا ہے. اچھا سر، یہاں پہ یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں اپنی جو پچھلی جنریشن ہے کہ وہ لوگ اتنا کھاتے تھے، انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، وہ بہت فٹ تھے، لیکن وہ ایکسرسائز کرتے تھے نا، واک کرتے تھے. ہم کھاتے اسی مقدار میں، شاید اس سے زیادہ کھاتے ہیں، لیکن ہماری فزیکل ایکٹیویٹی نہیں. بہت اچھا کوسچن کیا آپ نے. دیکھیں اس وقت نا جنک فوڈز نہیں تھے. اس وقت بندہ کھاتے تھے تو نیچرل فوڈ کھاتا تھا، گندم، چاول، گوشت، روٹی، یہ سب جو ہماری نیچرل، پنیر کھاتا تھا، دیسی گھی کھاتا تھا. تو وہ اس کے ساتھ وہ چلتا تھا. تب موٹر سائیکل گاڑیاں نہیں تھیں، سائیکل تھا کسی کے پاس، یا وہ چل کے 5-5 کلومیٹر. میں نے لوگوں کو دیکھا، میں نے گاؤں میں بھی جاب کی ہوئی ہے، تو وہ لوگ پیدل آتے تھے. شہر سے 5-5 کلومیٹر گاؤں دور ہے اور واک کر کے آتے تھے. کوئی زندگی کا حصہ تھا کہ اتنا چلنا ہے. بالکل. اچھا اب جب ہم اتنا چلیں گے تو ہماری جسم کے اندر ایک میٹابولزم بنے گا. جیسے ہمارے موبائلز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایپ بنی ہوئی ہے، جی وہ ٹریکنگ ایپ ہے. تو اس میں اگر جو بندہ 10,000 قدم روزانہ چل سکتا ہے وہ بیمار نہیں ہوگا. اچھا. اور جو 11,000 چلتا ہے وہ صحت مند رہے گا، اس سے بھی زیادہ صحت مند ہوگا. تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ آپ 10,000 قدم روزانہ چل لیں، پھر جو مرضی کھائیں. لیکن اس میں 2 چیزیں امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ فاسٹ فوڈ ہے اور ایک فزی ڈرنکس ہے، کیونکہ اس میں شوگر کی مقدار بہت زیادہ ہے اور بہت ساری انگریڈینٹس ہیں. اور جو فاسٹ فوڈ ہے اس میں آپ دیکھیں کہ وہ چیز اور بہت ساری وہ چیزیں لگتی ہیں، گھی بھی استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے اس میں، اور کاربوہائیڈریٹس ہیں. تو اس سے شوگر، بلڈ پریشر دونوں کا بڑھنا لازمی ہے. تو جب تک وہ کنٹرول، اور پھر موٹاپا،
اس کو میٹابولک سنڈروم کہتے ہیں. یہ ڈائبٹیز سے تھوڑا پہلے ہونے والی سنڈروم ہے, اس کو میٹابولک سنڈروم کہتے ہیں. اس میں موٹاپا, کولیسٹرول کا ہائی ہونا اور خاص طور پہ لو ڈینسٹی. اچھا, آپ جب رپورٹ کراتے ہیں نا تو اس میں ایک لو ڈینسٹی ہوتا ہے, ایک ہائی ڈینسٹی ہوتا ہے. ہائی ڈینسٹی آپ کا بہتر کولیسٹرول ہے, آپ کے جسم کو کولیسٹرول کی ضرورت ہے, آپ کا جسم کولیسٹرول اور فیٹ پہ بھی چل رہا ہے ساتھ, ایندھن وہی ہے. لیکن اگر وہ لو ڈینسٹی ہے تو وہ نقصان دہ ہے. آپ جتنا واک کریں گے اتنا لو ڈینسٹی جو ہے نا وہ ہائی ڈینسٹی میں کنورٹ ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس سے پھر بہتری آتی جائے گی. ایک تو یہ چیز ہوگی کہ آپ واک کریں جتنی کر سکتے ہیں, اپنی ڈائٹ کو اچھا کنٹرول کریں کہ بھئی اپنے اچھی ڈائٹ لینی ہے, لیس کھانا ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 حصے کرو میدے کے, کھانا, پانی اور ہوا. ٹھیک ہے نا, تو ہم وہ اتنا کھاتے ہیں کہ ہم نے کہا ہوا کے لیے تو جگہ چھوڑنی نہیں ہے. تو کھا کھا کے ہی جو حالات ہمارے ہیں, جو پیٹ بڑے ہوئے ہیں, سینٹرل اوبیسٹی ہماری زیادہ ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ پھر ہم چلتے بھی نہیں ہیں, اوپر سے بیٹھے رہتے ہیں, ٹی وی دیکھ رہے ہیں. ہمارے کام ہی بیٹھنے والے ہیں سارے, لیپ ٹاپ آ گیا ہے, موبائل ہے سب کے پاس, بیٹھ کے اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں, کوئی واک کا سلسلہ ہی نہیں ہے. اور اوپر سے اسموکنگ. تو سارے مسائل تو ہم نے خود پیدا کیے ہیں. پھر لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں اچانک, پھر لوگوں کو فالج ہوتے ہیں. تو یہی وجہ ہے نا ان چیزوں کی. اچھا سر, بس آخری کویسچن ہے ہمارا کہ یہ ریورسیبل ڈیزیز ہے, یعنی ایک دفعہ اگر آپ بی پی کا شکار ہو گئے, آپ کو بلڈ پریشر ہائی ہو گیا آپ کا, تو کیا اس کو کنٹرول کر کے دوبارہ سے آپ نارمل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, ایک چیز ہے کہ اگر اس نے کسی اینڈ آرگن کو ڈیمیج نہیں کیا, مثلا بلڈ پریشر اور شوگر نے اگر آپ کے گردے خراب نہیں کیے تو پھر تو بچت ہے. لیکن اگر اس نے گردے ڈیمیج کر دیے ہیں اور ہارٹ کی کوئی نالی بلاک کر دی ہے, یا دماغ میں کوئی نالی بلاک ہو گئی ہے, یا تنگ کر دی ہے, تو وہ اسی سٹیج پہ رہے گی. ہاں, آگے فردر اس کو ڈیمیج ہونے سے ہم روک سکتے ہیں. بلڈ پریشر شوگر کنٹرول کر کے ہم اتنے % سے آگے بچا سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی چیز, اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ اس کو پریونشن کے طور پر دیکھیں کہ اس کو پہلے ہی آپ چیک کریں. اس کو جتنا آپ جلدی چیک کرائیں گے, ہم ڈائگنوز کر چکے ہیں سب کچھ, ہمیں پتہ ہے کہ ان وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے, اور اگر ہم ساری وجوہات کو اپنا لیں, کیورز کو اپنا لیں, تو ہم اس کو ہونے سے بھی روک سکتے ہیں. جی بالکل ہو سکتے ہیں, روک سکتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ جو میں نے 4-5 چیزیں بتائی ہیں نا, کہ بلڈ پریشر, شوگر, کولیسٹرول, موٹاپا اور اسموکنگ, ان چیزوں پہ نظر رکھیں. اور سٹریس اتنا لیں جتنا آپ کو ضرورت ہے. اگر آپ ایکسٹرا سٹریس ایسے لیتے جائیں گے, وہ بھی آپ کی باڈی کے لیے نقصان دہ ہے, وہ بھی آپ کو ڈیمیج کرے گی. اس لیے سب پر اللہ پہ بھروسہ رکھیں اور اپنا کام پورا کریں. باقی اللہ کی ذات رحم کرنے والی ہے. لیکن اگر آپ ناجائز طور پر ایسے ٹینشن لیتے رہ جائیں کہ کوئی بھئی کیا ہو جائے گا, تو پھر اس کا اینڈ کوئی نہیں. بالکل ٹھیک ہے سر, بڑی خوبصورتی سے اور بڑے نیچرل طریقے سے آپ نے سب کچھ ایکسپلین کر دیا ہے. بس لاسٹ پہ ہمارے ان پیشنٹس کے لیے جو دیکھنے والے ہیں, جو کہ آلریڈی اس موذی مرض کا شکار ہو چکے ہیں, ان کے لیے کوئی میسیج کہ وہ اپنی زندگی کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں, کیونکہ یہ کانسٹنٹ سٹریس. جی بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں. میں نے پہلے بھی اس میں وہی ذکر کیا کہ, لیکن میں اس کو انومریٹ کر دیتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کھانا اچھا کھائیں, اس میں جنک فوڈز کو کم کریں, سادی غذا لیں, جتنا سادہ کھائیں اتنا ہی اچھا ہے. پروٹین کی مقدار ہو اس میں, اور اس میں کولیسٹرول کم سے کم رکھیں, کوشش کریں, اور واک کریں جتنا آپ چل سکتے ہیں. یہی زندگی ہے, چلنا ہی زندگی ہے. جتنا آپ چلیں گے, لائٹ سی ایکسرسائز, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جم جوائن کر کے کوئی باڈی بلڈر بننے کی کوشش کریں, نو, آپ صرف واک کر لیں. دیکھیں, ایک ریسرچ میں نے پچھلے دنوں پڑھی ہے, انہوں نے بتایا کہ اگر آپ 1 مہینہ نہ چلیں تو آپ کی زندگی 10 سال کم ہو جائے گی, یا اینڈ آف لائف آپ کو یہ ٹانگیں جو ہے جواب دے جائیں گی. کیونکہ اگر آپ چلتے رہیں گے تو آپ کے مسلز مضبوط ہوں گے نا. اور پہلے لوگوں میں یہی تھا کہ وہ جتنا چلتے تھے ان کی ٹانگیں مضبوط تھی, اس لیے ان کی زندگی بھی اچھی تھی اور وہ مضبوط لوگ تھے. ابھی بھی آپ دیکھیں جو ہمارے بزرگ ہیں جو ساری زندگی چلتے رہے, وہ چل رہے ہیں, لیکن ینگ جنریشن موٹر سائیکل پہ ہے. جی بالکل ایسا ہے سر, ایز کمپیئر ٹو ہماری جو پچھلی جنریشن ہے, ہم لوگوں کی کورز اتنی مضبوط. جی بالکل. آج صبح میں نے ہاسپٹل جاتے ہوئے, میں واک کر کے جاتا ہوں, میرا گھر پاس ہی ہے, تو ایک بزرگ خاتون تھی, کافی عمر کی, پتلی سی, وہ جا رہی تھی. تو میں نے اس کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی. میں کہا اماں ماشاء اللہ حالے بھی چل رہی ہے, اس کا مطلب یہ زندگی میں چلتی رہی ہے. اور میں نے باہر ایک ملک میں دیکھا 85 ایئرز اولڈ لیڈی تھی, اور وہ جوگنگ کر رہی تھی. اچھا, وہ جتنا بھی اس سے بھاگا جا رہا تھا وہ بھاگ رہی تھی. یہ امپورٹنٹ چیز ہے. بنیادی چیز یہی ہے کہ صحت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک تحفہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ سوال پوچھا گیا کہ اپنے لیے اگر خدا سے کوئی دعا مانگے تو سب سے پہلے کیا مانگے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے لیے ہمیشہ صحت اور تندرستی والی زندگی مانگے.
تو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیے گا اور ہمارے چینل گجرانوالا GFPP میڈیا کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.